ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم دی حمد و ثنا، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمدہ ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص لے کر زیبائیں. ریت ذرات تو زیادہ، پانی دے قدرات تو زیادہ، عوام تے جونیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی تے اللہ کا ملاکمین دا لکھ لکھ شکر ہے جی ذات پاک نے میں کو تو کو پیدا کیتے. الہ العالمین نے انسان کو دو بڑیاں بڑیاں نعمتیں عطا کیتے. انسان کو اللہ دے عزت پہ دے، شان پہ دے، جرا دنیا تے رہتے اللہ کا ملاکمین دیا نعمتیں کھاندے، نعمتیں کھا کے شکریہ ادا کریں گے. کہنا تھے اللہ کا ملاکمین نے انسان واسطے دنیا دے وچ اللہ کا ملاکمین نے بہت نعمتیں عطا کی تھی انسان کو. مومن بندے کو مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کہنا تھے دنیا تے ہر بندہ کھاندے اللہ دیا نعمتیں، کیونکہ اللہ کا ملاکمین دا قرآن سورۃ الرحمن ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو رب دیاں کیڑیاں نعمتاں جھٹلے سو. اللہ کا ملاکمین دیا میرے دوارے تے بہت زیادہ نعمتیں. او دنیا تے انسان شکر ادا کریں دے جرا دنیا تے رہتے، او انسان جرا نعمتاں کھاندے نال اللہ کا ملاکمین دا شکریہ ادا کریں دے. او انسان دنیا تے رہتے بڑا عزت پہ دے، مقام پہ دے، شان پہ دے، خیرات آلے ہو. اللہ کا ملاکمین اپنے مومن بندے نال، مسلمان بندے نال بڑا پیار کریں دے. اللہ کا ملاکمین مومن بندے نال بڑا پیار کریں دے، بڑی محبت ہے. ہی واسطے اللہ پاک نے مومنہ واسطے جنت تیار کی دی ہے. آؤ کائنات آلے ہو میرے دوارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دا سردار، سارے نبیوں دا سردار، میرا دوارا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتے کائنات آلے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن والکافر والجنت کافر. کائنات آلے ہو حدیث پاک دا مفہوم سنو، ترجمہ سنو. اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر، میرا تھوڑا پیغمبر، میرا تھوڑا رسول، آخری پیغمبر جیندہ چلنا اللہ پاک نے دین بنا چھوڑے، جیندہ باؤنا اللہ پاک نے دین بنا چھوڑے. اللہ پاک نے میرے پیغمبر کی حرارت کو دین بنا چھوڑے. الہ العالمین دا پیارا پیغمبر فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر. فرمایا ہے جی دنیا مسلمان واسطے قید خانہ ہے. فرمایا مسلمان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، مسلمان مرضی کرنے تو دین کے مطابق
الہ العالمین فرمایا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب دنیا سجن المؤمن، فرمایا جی دنیا ہے فرمایا مومن واسطے قید خانہ ہے، والجنت کافر فرمایا جی یہ دنیا نا کافر واسطے اللہ پاک نے جنت بنا چھوڑی ہے، کیونکہ کافر جرا دنیا تے رہتے اپنی من مانی کریں دے، کیونکہ دین دے مطابق نہیں چلتا، وہ کلمے تو محروم ہے، وہ جنت تو محروم ہے، کہنا تعالی وہ ایسے اعمال ہیں جرے عمل کرنا میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جنت دا مستحق بنوے دے۔ آؤ آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک سنو، اور عنوان ہے جنت دے مستحق لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کو دعا کریں گا کہ اللہ پاک میرے کو بھی اپنی جنت دا مستحق بنا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ گرنا بہت آسان ہے، لیکن کلمے دے تقاضے پورے کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ کہنا تعالی آؤ اللہ کا ملاقمین نے اے نظام سارا رب العالمین چلے دا پہ اللہ کا ملاقمین دا پیارا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سونی سرکار پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتر دے قرآن نازل آتی بیان نازل دی بڑا اللہ کا ملاقمین فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ملاقمین نے 30 پارے 3 سپارے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتھر دے نازل کیتے ہیں۔ اللہ کا ملاقمین دا پیارا پیغمبر فرمایا وبشر الذین آمنوا، اے میرا پیغمبر تُسے خوشخبری دیو، کیونکہ کائنات دے وچ نبی خوشخبری دے والا بنتے آندے ہیں۔ اللہ کا ملاقمین دے جتنے پیغمبر ہیں جتنے رسول ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو خوشخبری دیتی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم کو جنت کی خوشخبری دیتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرائے، ہر نبی بشیر بنتے آئے، ہر نبی نذیر بنتے آئے۔ اللہ کا ملاقمین ہی واسطے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا جتنے بھی پیغمبر ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو جنت کی خوشخبری دیتی ہے، جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گال کو منی ہے، جنہوں نے ہر اپنے نبی دی اطاعت کی ہے، اپنے نبی دی فرما برداری کی ہے۔ فرمایا میں رب العالمین دے سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں نا اپنی قوم کو جنت کی خوشخبری دے رہے گے نا، اور جہنم تو ڈرندے رہے گے نا۔ کہنا تعالی پتہ کیا لگیا انبیاء دی ذات میرے تو واسطے بشیر بنتے ہیں نذیر بنتے ہیں۔ سارا پیغمبر محمد رسول اللہ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ہے، اور تا قیامت آپ دی بات دین ہے، آپ دی ہر ادا اللہ پاک نے دین بنا چھوڑے۔ یہ واسطے اللہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ الہ العالمین فرماتے سارے خزانے دا مالک سارے قوتیں دا مالک اللہ کا ملاقمین فرماتے اللہ کا ملاقمین فرماتے میرا پیغمبر خوشخبری سنا دے اللہ جی کنا کو خوشخبری سناوا۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، فرمایا انہیں لوگوں کو خوشخبری سنا، جنت کی خوشخبری انہیں لوگوں کو سنا۔ فرمایا جنہیں ایمان کہتے ہیں، ایمان کہنا ہونا کافی کہنی بلکہ اللہ کا ملاقمین نے اگلا لفظ شرط لائی ہے وعاملوا الصالحات۔ ایمان کہتے
تے آنا کافی کہنی بلکہ نیک اعمال کرنا یہ کافی ہے۔ ایمان سے اللہ پاک نے فرمایا اگر ایمان کے ناوے تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے، اگر ایمان کے ناوے چاہے تو ابو طالب بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں کو پتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ گیتا اگر کلمہ پڑھ گیتا واللہ دے رسول دی فرما برداری کرنی پوسی واللہ دے رسول دی ہرگار کو مرنا پوسی۔ ایمان سے اللہ فرمائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا انہیں لوگوں کو خوشخبری دے دو، انہیں لوگوں کو خوشخبری دو جنہیں لوگ ایمان گنتے ہیں تو ایمان دے نال نال فرمایا کلمے دے تقاضے پورے کرن دین، نیک اعمال کرن دین، وعاملوا الصالحات۔ اللہ پاک نے یہ لفظ شرط لائی ہے، فرمایا ایمان گنتے بس یہ نہیں آتے کہ ایسا مسلمان ایسے نانا، فرمایا نا دے مسلمان کہنی بلکہ فرمایا وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرن دین، اور نیک اعمال دے وچوں اہم ترین عمل وہ ہے اور نماز والا عمل ہے، کائنات والے دین دے وچ بنیادی چیز اگر اہم ترین ساری عبادت دا مقصد ہے تو نماز ہے۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر سویرے سویرے کتنا جلدی ہوئے تو تیاری کرتے ٹور میں دے دنیا دی فکر ہوندی ہے کہ نہیں سوچی کہ نماز بھی میری ویندی پئی ہے، نماز دا ٹائم میں نہ پہ میری نماز قضا دی گئی ہے، میں نماز تو رہ گیا، میں جماعت تو رہ گیا۔ ایمان سے آؤ کہنا آتا رہے ہو اصل ایماندار وہ بندہ ہے اللہ کا ملاقمین فرمے دن ایمان بھی گرنا دن وعاملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کریں دن۔ پتہ کیا لگے ایمان گھنٹے آنا کافی گال کہنی بلکہ ایمان دے نال نال کلمے دے تقاضے پورے کرنا، اور کلمے دے تقاضے بھی جو ایک اہم تقاضا ہے کہ نماز پابندی دے نال پڑھنی ہے، نماز دے نال نال باقی احکامات دا بھی خیال کرنے۔ اللہ کا ملاقمین فرمے دن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کائنات والے اللہ کا ملاقمین فرمے دن میرا توڑا رب، میرا توڑا مشکل کشا، میرا توڑا حاجت روا، اللہ کا ملاقمین فرمے دن الہ العالمین فرمے دن سارے خزانے دا مالک، فرمایا اللہ کا ملاقمین فرمے دن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ میرا پیغمبر انہیں لوگوں کو خوشخبری دے رہے جنہیں لوگ فرمایا ایمان کے نین ایمان دے نال نیک اعمال کریں دن، کلمے دے تقاضے پورے کریں دن، شریعت دے تقاضے پورے کریں دن، فرمایا ان لہم بے شک انہاں واسطے جنات، ایسی جنتیں ایسے باغات تجری من تحتها الانہار جن دے تلے فرمایا شرابن طہورا، پاک شراب دیاں نہراں چلدیاں پن، پاک دودھ دیاں نہراں چلدیاں پن، پاک کھیر دیاں نہراں چلدیاں پن، فرمایا جن دے تلے نہراں چلدے پن، فرمایا پکیدہ پھل فروٹ، فرمایا ایسی جنت اللہ فرمائے میں رب نے مومنہ واسطے تیار کی دی ہے، فرمایا کہنا تعالی جنہ ذہن بھی تصور نہیں کر سکتا، دل تصور نہیں کر سکتا کہ کیسی جنت اللہ پاک نے تیار کی دی ہے۔ آؤ کہنا تعالی میرا توڑا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آقا علیہ السلام فرمائیں کہ میں اپنی امت کو جنت کی طرف گھن بجنا چاہنا، میں پیغمبر دی خواہش ہے کہ ساری میری امت جنت میں چلی بجے، ایسا شفیق پیغمبر، ایسا رحمت للعالمین پیغمبر، آج دیکھو میرے دوارے پیغمبر دی مخالفت کی دی میں ہے، آقا علیہ السلام دی احادیث دی مخالفت کی دی میں ہے، اپنے آپ کو مسلمان سلوے دیتے، اللہ اکبر کہنا تعالی ہو، آؤ دین دے مطابق زندگی بسر کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ دے ایسے اعمال کرو جنہیں اعمال کرنا جنت دے مستحق بنوے سو۔ آؤ آج سنو کہ عمل میرے
فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افشوا السلام. پچھلے جمعے تو سلام دی فضیلت سنی ہوئے, سلام دی اہمیت سنی ہوئے. آج آؤ ایسے عمل جڑے کرن نال بندہ جنت دے مستحق بنوے دے. آج ہر بندہ دے کہ اللہ پاک میرے مقدر وچ میرے نصیب وچ جنت لکھ رہے ہیں, اللہ پاک میں کو جنت عطا کری. دنیا دے وچ ہر بندہ کوشش کرے دے کہ میں نماز پڑھاں, طلب کیا ہوندی ہے, تلاش کیا ہوندی ہے, جنت ہوندی ہے. آؤ سنو ایسے عمل کرن نال کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرمائے دے کہ بندہ جنت دا مستحق بنوے دے. مرد ہوئے یا عورت ہوئے, فرمایا او اعمال کرن نال جنت دے مستحق بنوے دے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام. فرمایا پہلا عمل ہے کہ پیارے آقا ہکا حدیث دے وچ 4 عمل بیان کیتے گئے. جنت وچ ونجن والے 4 اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکا حدیث سے بیان کیتے. توجہ کرو, ایسے اعمال جنہیں کرن نال بندہ جنت وچ چلاوے دے, جنت دا مستحق بنوے دے, جہنم تو دور تھی ویندے, جنت اندر تے واجب تھی ویندی ہے, جنت اندر تے فرض تھی ویندی ہے. آؤ اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے دوارے مقدر وچ ہر مسلمان مومن بندے دے مقدر وچ اللہ جنت نصیب کرے, اور ایسے اعمال اساں کو کرن دی توفیق عطا فرماوے جڑے جنت وچ بنان والے اعمال ہوون. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا عمل ہے کہ افشوا السلام, سلام کو عام کر دیو, کونے کونے سلام پھیلا دیو. کیونکہ پچھلے تمہیں تو پڑھ چکے ہو, سن چکے ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت کا ذریعہ, برکت کا ذریعہ سلام ہے. سلام نال محبت ملتی ہے, سلام نال محبت حاصل دی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا عمل ہے جنت وچ, فرمایا جنت دے مستحق لوگ کہہ رہے ہیں, فرمایا جڑے عمل کرے ہیں, فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کر دیو, سلام کو کونے کونے پھیلا دیو. فرمایا کیسا پیارے جملے نا, اللہ کا ملاکمین فرماتے ہیں سارے خزانے دا مالک, سارے کفتے دا مالک, سارے طاقت دا مالک, اللہ کا ملاکمین نے میں کو تقوی تحفے دے اندر عطا کی دے. ہی واسطے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام, سلام کو عام کر دیو, علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا اگر تھوڑی کہیں نال پہچان ہے یا پہچان کرنی, سلام کو عام کرو. سلام دے جملے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ جوان چھڑوا گندن السلام علیکم آپ گندن, لیکن پورے جملے دہرانے چاہیے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم آخر اللہ نے کیا مل دیا. فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, مکمل آخر نال فرمایا اللہ پاک تری نے کیا عطا کرے دے. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا تے اثر ہے تے سلام کو عام کرو. آؤ جنت وچ منجن والے اعمال, پہلا عمل کہہ رہا ہے فرمایا افشوا السلام, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. کیسا پیارا جملہ کہنا آتا رہو, پیدل چلنا والا سواری والے کو سلام کریں, اور سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کریں. اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اور دوسرا عمل کہہ رہا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, مساکین کو یتامہ کو کھانا کھواؤ. دوسرا عمل ہے, پتہ کیا لگیا, کھانا کھوانا بھی بہت بڑا عمل ہے, اور یہ ایسا عمل ہے کہ بندے نے مقدر جنت حاصل کی ہے, مقدر نصیب دے وچ اللہ پاک جنت لکھ دے دے. کیونکہ جنت وچ منجن والے اعمال سنو, پہلا عمل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اور دوسرا فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھاؤ. کوئی مہمان آوے دے, کوئی مساکین ہے, کوئی غریب ہے, کوئی یتیم ہے, فرمایا کھانا کھوایا کرو. کھانا کھوانا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ جرا کھوانا والا ہے اللہ پاک کو کل قیامت نہیں جنت ایک مہمان بنا. کتنا بڑا عمل ہے کھانا کھوانا. ہاں کیسا سنو اعمال یہ جو عمل کیتا کرو جنہاں نے پیارے پیغمبر نے نشاندہی کی تھی ہے, اور پیارے پیغمبر نے جنت کی ضمانت دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل ہے کہ سلام کو عام کرو. ہاں اللہ
اللہ حکم الحاکمین دا پیغام اور دین دا پیغام سارے نبیوں دا پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے نال فرمایا محبت نال رہو، سلامتی نال رہو، ایک دوسرے نال اخلاق نال رہو، ایک دوسرے نال پیار محبت بانٹو۔ ایمان سے اللہ حکم الحاکمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا تھوڑا سردار، میرا تھوڑا مشکل، اللہ اکبر، میرا تھوڑا پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہنا آتا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اچ بننے والے اعمال، فرمایا پہلا عمل ہے افشو السلام، اے یاد کر سے بنے آئے اور سلام کو عام کیتا کرو، سنن دا مقصد ہے اللہ پاک نے دینی واسطے مقرر کیتے اے جمعہ 8ویں دی بعد فرمایا جمعہ ہی واسطے مقرر کیتے تاکہ لوگوں کو اللہ دی عبادت یاد ہوئے، اللہ کو راضی کرن لوگ سن ونجو کہنا تالے ہو کیرے لوگ جنت دے مستحق ہیں جرے اے عمل کریں گے اللہ پاک میں کو صحیح معنی دے وچ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ الہ العالمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افشوا السلام واطعموا الطعام، پہلا عمل ہے فرمایا سلام کو عام کر دیو، دوسرا عمل ہے واطعموا الطعام، کھانا کھواؤ غربا کو، یتاما کو کھانا کھواؤ۔ پتہ کیا لگیا کھانا کھواونا، روٹی کھواونا بہت بڑا عمل ہے، کھانا کھواونا بہت بڑا عمل ہے۔ اور دوسرا تیسرا عمل ہے واصل الارحام، رشتہ داری کو جوڑو۔ پیارے آقا علیہ السلام دا اللہ اکبر، میرا تھوڑا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا عمل ہے کہ واصل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، محبت نہ رہو، رشتہ داری کو جوڑو۔ اور صلہ رحمی دے وچ سب تو پہلے رشتہ پیو مال ہے کہ باپ نال دھی، اللہ اکبر، ماں نال صلہ کرو، اللہ اکبر۔ اور دین نے اسلام نے کائنات والے ترے درجے اللہ پاک نے کائنات والے ماں دے بڑھائے اور ایک درجہ جڑا اللہ اکبر باپ دا بڑھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کچھ دن اللہ دے رسول میں دنیا دے وچ کیدے نال حسن سلوک کراں، کیدے نال میں نیکی کراں، کیدی میں خدمت کراں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ علیہ السلام فرمائے امو کا ابو ہریرہ اپنی ماں نال خدمت کر، اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں نال نیکی کر، اپنی ماں دی فرمایا سے اپنی ماں دے نال صلہ رحمی کر۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان تھیواں صحابہ کرام پوچھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھدے ہیں، دین نال پیار کرتے ہیں، اللہ آج ساکو بھی دین سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، مسئلے مسائل یاد کرنے چاہیے، قرآن جی کو نہیں آتا پڑھنا چاہیے تاں اللہ دیا برکتاں حاصل، تاں اللہ دیا رحمتاں حاصل۔ ایمان سے اللہ فرمائے تھے پیارے 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 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اللہ کے رسول ثم من، میں ول کی دے نال کرا، آپ نے فرمایا ثم امو کا، اپنی ماں نال نیکی کر، ول فرمایا ثم من، فرمایا ثم امو کا، اپنی امی نال نیکی کر، اپنی ماں دی خدمت کر۔ پتہ کیا لگیا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے ترے درجے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نے ماں دے بڑھائے نا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمائے نا ثم من، فرمایا ثم قال ابا کا، اپنے باپ کی خدمت کر۔ پتہ کیا لگیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا واصل الارحام، تیسرا عمل کیا ہے رشتہ داری جوڑو، رشتہ داری جوڑو۔ نمازاں اولے فائدہ دے سن، عمرے حج اولے فائدہ دے سن، جیسے ویلے اساں رشتہ داری جڑے سو، رشتہ داری ایک بہت بڑا اللہ پاک نے کہنا آتا رہے ہو بھیگر میرے توالے ہوتے یہ نعمت بنائی ہے جتنا نمازاں پڑھ دے ہو، جتنا روزے رکھنے دے ہو، جتنا باقی اعمال کرے دے ہو۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھے چہرہ بندہ دنیا تے رہتے لکھاں نمازاں پڑھ دیں، لکھاں حج کریں دے، لکھاں عمرے کریں دے، چنگے چنگے اعمال کریں دے، فرمایا ایک بندہ ہوئے جرا صلہ رحمی کرونا نہ ہے، رشتہ داری کرونا نہ ہے، فرمایا اللہ پاک ان بندے دے جنت کو حرام کر رہے دے۔ اللہ اکبر، کیا پتہ لگیا واصل الارحام تیسرا عمل ہے نمازاں بھی پڑھ، رشتہ داری بھی جوڑ، نمازاں بھی پڑھ، رشتہ داریں دے گھر من پیار محبت بانٹ، اے نہ کہ اللہ اکبر نکے نکے گالے تو
فرمایا واصل الارحام، رشتہ داری کو جوڑنا ایک بڑا عمل ہے۔ کہنا تارے پتہ کیا لگیا جنت جو بندہ ویسی جرا بندہ سلام کو عام کرے دے، سلام کو عام کرے دے اور کھانا کھوے دے غربا کو یتامہ کو، باقی اعمال بھی کرے دے۔ اور تیجا عمل کیا ہے؟ واصل الارحام، واصل الارحام، رشتہ داری جوڑنا، رشتے صلہ رحمی کرنا۔ اور صلہ رحمی دے وچ سب تو پہلے پیو مالا رشتہ ہے، بعد بھرا بہن، بعد چن پہلے پیو مائن، سب تو پہلے صلہ رحمی دے وچ واصل الارحام۔ لیکن سارے معاشرے دے وچ جتنا پیو ماں کو ستایا ہوئے دے، اللہ اکبر، نوجوان پیو ماں دی نافرمانی کریں دے، رسول کتنا اللہ دی رحمت آمین۔ کہنا تعالی اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے، اللہ کملا کمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے واصل الارحام۔ تیجا عمل ہے رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو جوڑو، جنت وچ بننے والے اعمال آؤ لوگوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عمل ہے کہ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور دوسرا عمل ہے واطعموا الطعام، غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو کھانا کھواؤ۔ تیجا عمل ہے واصل الارحام، رشتہ داری جوڑو۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ حکا حدیث بیان کی تھی جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دینا چوتھا عمل ہے وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا کہنا تعالیٰ میرا دوارا مرشد، میرا دوارا پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے مکی مدنی سرکار جدے آمن نال اللہ پاک نے نبوت اللہ دروازہ بند کر چھوڑے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے کہنا تعالیٰ اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر چوتھا عمل جنت جمنے والے اعمال فرمایا چوتھا عمل ہے وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَامٌ۔ جیسے ملے تے کو رات دا ٹائم ہوئے لوگ ستے ہوئے رات کو اٹھی تے تہجد پڑھیا کر، نوافل پڑھیا کر، فرمایا ایک بڑا عمل ہے۔ فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَامٌ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع دا لفظ آکے خالی علماء کو نہیں آکے بلکہ پوری کائنات والے کو آکے فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَامٌ۔ رات کو تہجد پڑھیا کرو جنجے والے لوگ ستے ہوئے اللہ دی قسم چاہتے آنا تنہائی ہے جنجے والے تو اللہ دی عبادت کرے سے کتنا سکون اور ضرور مل سی، مٹھاس مل سی۔ دیکھو دوئی رکعت پڑھن دا ٹائم مل وجہ بہوا کافی ہے تیرے واسطے، بہو کافی ہے۔ دو رکعت اگر تے کو رات دا اللہ اکبر پچھلا پہر ہوئے کیا مزہ ہو سی۔ اللہ حکم الحاکمین دا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ججے میرے اللہ اکبر رات دا پچھلا پہر ہوں دے اللہ پاک پہلے آسمان تے آوے دن اور آوازہ دے دن اللہ پاک کہنا ہے پریشانیاں دور کروا مانا کی کو اولاد چاہی دیئے، کی کو پیسہ چاہی دے، کی دیا مصیبتیں، کی دیا پریشانیاں میں رب دیا پریشانیاں دور کرا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن اللہ پہلے آسمان تے آوے دن تو سائی وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَامٌ، تو سا رات کو اٹھتے اللہ کو منگیا کرو۔ فرمایا جیسے میں لوگ سنتے ہوئے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِعَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ فرمایا جیسے میں تو سا اے عمل کرے سو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، جنت دے وچ سلامتی دے نال چلے ہوئے سو۔ پتہ کیا لگیا جرا دنیا تے رہتے سلامتی پھیلے دے، دنیا تے رہتے محبت پھیلے دے، اوہ بندے جنت دے وچ داخل تھی سن، کیونکہ اللہ پاک نے جنت مومنہ واسطے بنائی ہے، مسلمان واسطے بنائی ہے۔ کہنا آتا لیو اللہ کا ملاکمین دا پیارا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار عمل یاد کر گنو۔ پہلا ہے سلام کو عام کرنا، اور دوسرا ہے کہ کھانا کھوانا مساکین کو، یتامہ کو، غرباء کو، اور تیسرا عمل ہے وصل فرمایا کہنا تارو اللہ حکم الحاکمین فرمائے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن تیسرا عمل ہے رشتہ داری جوڑنی، صلہ رحمی کرنا، اور چوتھا عمل ہے رات کو اٹھی تے نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن تدخل الجنت بسلام۔ کہ جب تسا یہ چار عمل کرے سو آٹومیٹک اللہ پاک دے ہاں تسا جنت دے مستحق بن گئے سو۔ پتہ کیا لگیا سلام پھیلاونا
اللہ اکبر جنتی بندے دا کام ہے سلام کو آکھنا، اور جیڑا بندہ سلام دا انکار ہی کرے، سلام دا جواب نہ دے، اون دا اپنا قصور ہے، لیکن سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہہ رہی ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھوانا چاہیے، غرباء کو، یتامہ کو، اللہ اکبر مساکین کو کھانا کھوانا چاہیے، مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیسرا عمل یہ ہے واصل الارحام، رشتہ داری جوڑنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، نمازوں کا بھی خیال کرو، نال نال باقی تقاضے بھی پورے کرو۔ اور چوتھا عمل یہ ہے وصلوا والناس نیام، رات کو لوگ ستے ہوئے اٹھی تے تہجد پڑھ گیا کر، اللہ دے بارگاہ وچ آ کے کھڑا تھی گیا کر، اپنے گناہوں دی معافی منگیا کر۔ فرمایا واصل الارحام وصلوا والناس نیام تدخل الجنت بسلام، فرمایا جن ویلے تساں اے عمل کرے سو تدخل الجنت بسلام، جنت وچ سلامتی دے نال داخل تھی۔ اور آؤ کائنات دے ہوئے 4 عمل میں بیان کیتے جنت داخل تھی والے۔ ایک حدیث پہ ہی سن گنو، پیارے پیغمبر ہی کے حدیث دے 4 اعمال پیارے پیغمبر نے دسین والے ایک دفعہ دسینا پیا تاکہ یاد تھی بنے، مقصد ہی ہوندے کہ آمنا سنتے بننا، کچھ حاصل کرتے بننا، دین سیکھتے بننا۔ میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ لوگوں کو ایسے اعمال دسوں جڑے کرن نال جنت دے مستحق بنوے سے، خوشخبری بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں، کیونکہ آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دینا وہ بندہ جنت دے سلامتی دے نال چلے آوے سی جڑا بندہ یہ 4 اعمال کرے سی، سلام کو عام کرنا، کھانا کھوانا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑنا، اور تہجد پڑھنا، رات کو اٹھی تے نوافل پڑھنا ہے 4 عمل۔ اور آؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے ہیں، آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اور ہزار وہ عمل جڑا مسجد دے نال متعلق ہے، انہاں دا تعلق مسجد دے نال ہے، اور ایسی ایک عبادت ہے جن کو اذان آکھیا ویندے، جن کو اذان آکھیا ویندے، اذان دی فضیلت سنو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں، جامع ترمذی دی حدیث ہے، سنن نبی داؤد دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن سنت عشرۃ سنۃ وجبت له الجنہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ لوگوں، کچھ لوگ سمجھتے بس مولوی دا کام ہے اذان دینا، نہ میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں جڑے لوگ دنیا تے رہتے ہیں اذان دے دن، اذان نال پیار کرن دن، کل قیامت نہیں ہو سی وہ بندے فرمایا میرے بلال دی صف وچ کھڑے ہو سی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان دینا۔ مؤذن بلال، وہ پہلا مؤذن حضور دا حضرت بلال، جن کو آکھیا ویندے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین تے ہن اور قدمہ دی ہر جنت دے وچ آندی ہے۔ پیارے پیغمبر دی میں حدیث دا ذمہ دار ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے جڑا اذان لگاتار دے دے اور فرمایا اذان نال پیار کرے دے، وقتی ٹائم تے مسجد تے پہنچ دے، فرمایا کل قیامت نہیں ہو سی ایسا بندہ میرے بلال دی صف وچ کھڑا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اذان دینا۔ لیکن سارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس مولوی لیٹ تھی گیا آج اذان، مولوی نے اذان دیونی، مولوی کتا ہے؟ ہاں اذان دیتا کرو، اذان نال پیار کیتا کرو، دین نال پیار کیتا کرو۔ علماء دا کام کیا نہیں صرف دین کو پھیلانا، نانا تھوڑا بھی کام ہے۔ تساں جے ویلے کوئی حدیث سنو علماء کول تھوڑا حق بن دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حدیث سن دے، حدیث تے عمل کرے دے، یہ 3 ایپشن ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حدیث سن دے اور حدیث تے عمل کرے دے، اور تیسرا ایپشن ہے فرمایا لوگوں تک پہنچے دے، اللہ ان چہرے کو تر و تازہ رکھ، اللہ ان چہرے تے نور رکھ، اللہ ان چہرے کو روشن رکھ۔ جڑا عمل بھی کریں دے، فرمایا آپ عمل کریں دے، سن دے، آپ عمل کریں دے اور لوگوں تک پہنچے دے۔ اور یہ حدیث کو بھی پتہ لگتا پھر علماء دا کام کہ نہیں، ہاں باقی تو بھی ہے عام بندے کو اللہ اکبر اذان ہر بندے کو آگے دیے، اذان آخی کرو۔ اور آؤ سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جری میں حدیث پڑھی ہے، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابی جنہیں آمن نال اسلام کو طاقت ملی ہے، اسلام قوت چاہے، اسلام 22.5 لاکھ مربی چ پھیلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا
بڑا جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمر بیٹے نا حضرت عبداللہ بن عمر ہوئے روایت کریں جنہیں کو لوگوں نے آکے کہ ای کرو تے حضرت عبداللہ بن عمر کا جواب سنی حضرت عبداللہ بن عمر آدم کہ باپ میرے باپ اللہ اکبر اے دین جرا اسلام میرے باپ دے اللہ اکبر اتنا جلیل القدر اتنا دین نال پیار کرنے والے فرمایا عمر عبداللہ بن عمر تیرا باپ فلانا عمل کیتے تو فلانا نہیں سی کیتا تو ہی کر ہی نہ کر تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب کیا دے دیا لوگوں دین میرے باپ عمر دا نہیں دین اللہ کے رسول دا ہے اے جذبہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر دا آج اسا سچینے سے کہ اسا کو بات صحیح ہٹ درمی ہے سدھے کہ اسا اپنے پیو ڈالے دے دین تے رام ہے وہ کہنا دالیو دین پیو ڈالے دا نہیں دین اللہ کے رسول دا نام ہے دین قرآن اور حدیث ہے آؤ سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث سنتے میں گال کو ختم کرنا پیا باقی اعمال بہت زیادہ حدیث مطالعہ بہت زیادہ لیکن وقت تھوڑا کہنا دا رہے ہو یہ آخری حدیث سن گی نو اذان دی فضیلت ہے اور اذان جرا بندہ لگاتار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں کہنا دا رہے ہو مان اذن سنتا عشرتا سانتا واجبت لہ الجنہ سبحان اللہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں جیرا بندہ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمائے جیرا بندہ فرمایا لگاتار 12 سال اذان دے دے 12 سال کتنی عمر ہے ساری ہاں اللہ اکبر 12 سال اذان نہیں دے سکتے کتنی عمر ہے 60 سال 100 سال 80 سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من اذن سنتا عشرتا سانتانا واجبت لہ الجنہ آؤ لوگوں مسجد نال پیار کیتا کرو اذان نال پیار کیتا کرو مؤذن نال پیار کیتا کرو علماء نال پیار کیتا کرو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں ہی تو پہلے یہ حدیث بھی سنو آقا علیہ السلام نے فرمایا جرے بندے اذان دے دے بخاری شریف دی مسلم شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرمائے دے کل قیامت نہیں ہو سی انہیں بندے نے گردنا اونچیاں ہو سن کیونکہ دنیا تے رہتے اللہ دی پڑھائی کرنے نا انبیاء بھی انہیں لوگ دیکھتے رشد کرنے بیٹھے ہو سن حیران ہو سن انبیاء بھی کہ انہیں دا کیرا عمل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے دسیا ویسی اے دنیا تے رہتے رب دی پڑھائی بیان کرنے دیا اذان دے دیا مؤذنان پتہ کیا لگیا کل قیامت علی انہاں بندیاں دیا گردنا اونچیاں ہو سن جڑے اذان لگاتار دے دین اور ہی حدیث دے وچ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن سنتا عشرتا سنتا واجبت لہ الجنہ فرمایا جڑا بندہ 12 سال اذان لگاتار دے دے 12 سال اللہ اکبر جڑا بندہ 12 سال فرمایا اذان لگاتار دے دے آقا علیہ السلام فرمائے دے نا واجبت لہ الجنہ ان بندے واسطے جنت واجب تھی میں دی پتہ کیا لگے اذان دینا کتنا بڑا عمل ہے جڑا بندہ اللہ پاک نے بے خدا کو زندگی دیتی ہے اذان نال پیار کیتا کرو اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جڑے بندے کو اگر مومن مسلمانے کو فرمایا اذان تے اجر دا پتہ لگ ملے تا فرمایا ہے مجھے نہ لڑن پھرن کے بے گنے ون اذان بے گنے ون اتنی فضیلت ہے اور آقا علیہ السلام نے ان حدیث میں فرمایا جڑا بندہ 12 سال لگاتار اذان دے دے اللہ اکبر 100 سال اللہ نے ساتھ دیتے 80 سال دیتی مقدر ہے ہاں تے اذان نال پیار کیتا کرو اذان دیتا کرو نماز ٹائم نال پڑھیا کرو کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دے وچ اذان دا لفظ آپ کے اپنی امت کو ترغیب دیتی ہے تاکہ مسجد دے وچ ٹائم نال پہنچو اللہ دے گھر وچ ٹائم نال پہنچو باقی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ بہترین ترین نمونے عطا کیتے ہیں آپ کا شوق ہے کہ میری امتی سارے دے سارے جنتی بن گئے سارے جنت والے بن گئے اور ہی حدیث دے وچ صاحب کو سبق کیا ملے آپ نے فرمایا من عذنا سنت عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ فرمایا جڑا بندہ 12 سال لگاتار اذان دے مسجد دے وچ فرمایا مؤذن بن کے نال اذان نال پیار کرے دے جی بندے کو اللہ پاک نے 12 سال اذان دیون دی توفیق دیتی ہے دعا کرو اللہ میرے کو توفیق عطا کرے کتنی لمبی عمر ہے لیکن حدیث دے وچ کتنے سال ہیں صرف 12 سال حضور فرما سکتے ہیں 60 سال 50 سال نہ آپ نے فرمایا من اذنا سنت عشرۃ سنۃ جڑا بندہ فرمایا 12 سال لگاتار اذان دے وجبت لہ الجنہ ان بندے واسطے جنت فرض تھی میں دی ہے پتہ
یہ جنتی عمل ہے، اے لوگ جنہیں اذان دے دیں یہ جنت دے مستحق بن ویسن. شرط وہ ہے توحید ہوئے، رسالت ہوئے، ہاں دین دے مطابق زندگی بسر کرنی ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتو ترغیب نبھائی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل تھی والا قرآن ای واسطے اللہ فرمائے وبشر الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. میرا پیغمبر انہیں لوگوں کو خوشخبری دے دے جنہیں دنیا تے رہتے ایمان کہنا ہے، ایمان دے نال نال نیک اعمال کریں دیں. پتہ کیا لگیا؟ ایمان کہنا نہ خالی کلمہ پڑھ کے نہ کافی کہہ نہیں، بلکہ وہ عامل الصالحات نیک اعمال کرنا. اور نیک اعمال وچوں سب تو بہترین عمل ہے وقت تے نماز پڑھنا. وقت تے نماز پڑھنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا کہ اللہ کے رسول احب الاعمال الی اللہ، اللہ دے ہاں سب تو بہترین ترین عمل کہن. یہ حدیث کا بھی تعلق جنت دے نال ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، بہترین ترین عمل وہ ہے کہ نماز کو وقت تے پڑھ، نماز کو وقت تے پڑھ، جماعت دے نال پڑھ. کلے بندے دی کلی نماز ہے لیکن جماعت نال 27 درجے دی نماز، 27 نماز دا ثواب ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث 5ویں نماز دا اور فرمایا پھر الوالدین، دوسرا عمل ہے کہ والدین دی خدمت کر، والدین دی خدمت کر. کائنات والے والدین کی خدمت جنت ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اللہ اکبر بندے دی ماں دے قدمت اللہ جنت رکھی ہے. اور فرمایا باپ جو ہے نا، باپ یہ جنت کا دروازہ ہے. ہی واسطے نے انہیں دی خدمت کرو. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک بے خدا کو دنیا تے رکھے، صحیح معنی دے وچ ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے جہے عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب دسن. اور جنت داخل تھی والے عمل، یہ عمل یاد کرتے بنو. 4 عمل ہے. پہلا عمل ہے افشو السلام، سلام کو عام کرو. دوسرا عمل ہے کھانا کھواؤ. تیسرا عمل ہے صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو. جہاں تھوڑے نال تو رہندے تساں جوڑو، تساں جوڑو، محبت نہ بانٹو. اور فرمایا چوتھا عمل ہے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا. اور پنجواں عمل یہ ہی حدیث سے سنے ہوئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ بندہ لگاتار اللہ اکبر 12 سال اللہ دی توفیق نال اذان دے دے، فرمایا وہ بندے واسطے بھی اللہ پاک وہ بندہ بھی اللہ دی جنت کا مستحق بن دے. اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتے اللہ پاک بے خدا کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. اور اللہ پاک ہی بستی کو علاقے کو آباد و شاد رکھے. اور سب کو سارے کو محبت پیار نال اللہ دے گھر کو آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم صل على محمد وعلى
اللهم بارك